अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के ब्लॉग में कुछ खुशखबरियाँ हैं और कुछ बहुत दुख भरी खबरें हैं। एक तो जो खुशखबरियाँ हैं वो तो वीडियो में ही तफसीलात के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, और दूसरी तरफ जो दुख भरी खबरें हैं वो भी आपको वीडियो में ही दिखाऊँगी। लेकिन कराची एक बड़ी तबाही से बच गया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी फोर्सेस ने ऑन टाइम एक बच्ची को गिरफ्तार किया है। तो चलिए जनाब, आज के ब्लॉग की तफसील की तरफ चलते हैं वन बाय वन, ताकि मैं आपको सारी डिटेल बता सकूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के ब्लॉग की जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कराची जो है, पाकिस्तान जो है, वो एक बड़ी तबाही से बच गया। जनाब, ये खुदकुश हमला करने के लिए एक कम उम्र तालिबा जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस खातून को पकड़ लिया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो बड़ी एक अगर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी लैप्स हो जाता या खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता, तो कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और एक एक बिल्डिंग में हज़ारों अफराद रहते हैं। बहरहाल, इसकी तफसीलात आपको बताती हूँ कि सिक्योरिटी अदारे जो हमारे हैं उन्होंने कराची को बड़ी तबाही से बचाते हुए दहशत गर्दों की जानिब से खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की को रेस्क्यू कर लिया है। एडिशनल आईजी सीटीडी हैं जी आज़ाद खान, उन्होंने और कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढू, इन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सारी तफसीलात इन्होंने बताई हैं। उसमें वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार जो हैं वो भी शामिल थे। सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की के साथ रब्ता किया गया दहशत गर्दों के थ्रू, और उनकी जानिब से उस लड़की को कहानियां सुनाई गई और फिर उसकी जहन साजी की गई। उन्होंने बताया कि उस लड़की के अहले खाना और एड्रेस को सामने हम नहीं लेकर आ रहे। हुकूमत उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम और मदद करेगी, ये हमारी तरजीह है। चाहते हैं कि पहले इस बच्ची को इसके घर वालों की जान की हिफाजत हो जाए, हम उसके हवाले कर दें। वज़ीर दाखिला सिंध जो है उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों का बयानिया जो है वो झूठ पर मबनी है। उन्होंने दहशत गर्दों के बारे में कहा कि वो झूठा बयानिया बनाकर लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये भी कहा कि वालिदैन की आज के ज़माने में ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि वो सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। ज़ियाल अंजार जो है उनका कहना था कि बर वक्त कार्रवाई से हमने इस बच्ची को बचा लिया। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्ची दोबारा से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करे और इस मुल्क के लिए रोशन मुस्तकबिल बने। बीएलए एहलकार ने बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर इस लड़की से रब्ता किया था और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करके उसकी जहन साजी की थी। बेसिकली बीएलए के जो एहलकार थे उन्होंने इस लड़की के साथ इंस्टाग्राम पे सबसे पहले रब्ता किया, फिर इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और वहां पर इसकी जहन साजी की और इसको खुदकुश हमले के लिए तैयार किया। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बताऊं कि उनका कहना था कि बच्ची को खुदकुश बमबार बनाने से बचा लिया गया है। उसकी मुकम्मल जहन साजी की गई थी और उससे ये कहा गया कि हमने तुमसे बहुत बड़ा काम लेना है, मगर कराची से बाहर जब बच्ची को ले जाया गया तो कम उम्र की वजह से उस बच्ची को मुलजिम नहीं समझते हम। उसके बाद कराची से बाहर स्नैप चेकिंग के जरिए उस बच्ची को पकड़ लिया गया। फैमिली को बुलाकर तमाम चीजें बताई गई। उन्होंने कहा कि हम उस बच्ची की वजह से, कि उसकी एज कम है, इस वजह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ उसको नहीं लेकर जा रहे और इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। अदरवाइज आप सोचें कि अगर एक बच्ची की इतनी जेन साजी हुई है तो पूरी दुनिया से ये जो स्पॉन्सरशिप्स इस्तेमाल हो रही हैं, ये किस किस तरह के काम कर रहे होंगे और किस तरह से चलते फिरते ये बॉम्ब्स तैयार कर रहे हैं, किस तरह से ये लोगों को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करके और फिर बाद में इनको पैसा दे के या जैसे भी इनकी सेंसाजी करके और फिर इल्ज़ाम जो है वो हमारे ही मुल्कों पे या हमारे मजहब पे लगाते हैं। सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई ब्लास्ट हो जाता तो हमारे मुल्क में आज किस तरह से सोग का समा होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये एक खुशखबरी है कि वो पकड़ी गई, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। लेकिन आगे भी हमें इन चीज़ों से बचने के लिए इनके नेटवर्क्स को तबाह करना चाहिए। बहरहाल, इसके साथ ही आज की अगली खबर पे जाती हूँ, और आप कहेंगे कि जनाब इतनी बुरी बुरी खबरें सुना दी हैं। तो एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड जो है वो बन गया है। पहली बार 1,74,000 की सतह को अबूर कर लिया गया है। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,74,000 की सतह जो है वो अबूर की है। पहली बार पाकिस्तान ने ये सतह अबूर की है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। और अब तो यकीन करें कि जो मुखालिफ थे हुकूमत के, वो भी अपने मुंह से इस चीज़ के कन्फेशंस कर रहे हैं। खासतौर पे हमारी जो पंजाब की वज़ीर आला हैं उन्होंने तो वैसे ही कमाल कर दिया है। ये खातून का वीडियो मेरी नज़र से गुजरा जहाँ पे वो कह रही है कि मेरी मरियम नवाज से इख्तलाफात अपनी जगह, मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जब वो पहले मरी आती थी तो तब वहाँ की क्या कंडीशन थी और आज वहाँ की क्या कंडीशन है, वो कैसे बता रही है, खुद ही सुन लीजिए। यार, मरियम नवाज से ना इख्तिलाफ अपनी जगह पे है,
پر جو مری میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا بہت زبردست ہے. اب یہ ایکسپریس وے ٹول پلازا کراس کرتے ہی آپ آئیں نا تو آگے آپ کو نا بہت پیارا یہ سٹنگ ایریا مل رہا ہے. یہاں پہ ٹک شاپ بنی ہوئی ہے, واش روم بہت صاف ستھرے بنے ہوئے ہیں. پھر یہ دیکھیں یہاں بھی یہ سٹنگ ایریا بنایا ہے بڑا پیارا, جو آج تک زندگی میں دیکھنے میں نہیں ملا. وہ پیچھے کافی شاپ بنی ہے جہاں سے میں نے ابھی یہ چائے لی ہے. اور بہت صاف ستھرا ماحول, روڈز اتنے پیارے ہیں, لائٹس لگی ہوئی ہیں, بہت پیارا. ماننا جو چیز ہے وہ ماننی پڑے گی. جب بات پہلے ہو رہی تھی کراچی شہر کی, تو کراچی اب کچراچی بن چکا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کراچی میں نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ وہاں پہ روڈز ہیں, نہ وہاں پہ سہولیات ہیں. جو بنیادی سہولیات تھی نا, جو پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان, وہ تو بہت دور کی بات ہے. وہاں پہ تو بیچارے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ گھر سے اگر وہ سفید کپڑے پہن کے جاتے ہیں کہیں, تو واپسی پہ براؤن کلر کے کپڑوں میں وہ واپس آتے ہیں. یہ ان کی حالت ہو چکی ہے. اور یہ میں کوئی ایسے ہی بیٹھ کے, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پنجاب میں بیٹھ کے ایسی بات کر دی ہے. یہ میں کراچی میں رہ کر آئی ہوں 1 سال میں نے وہاں پہ 4-5 ڈراماز میں کام کیا تھا, اور اس کے بعد میری بس ہو گئی تھی اور میں توبہ کر کے واپس آ گئی تھی. اب یہاں پہ کچھ یہ نہ لوگ کہیں کہ کراچی کو برا کہہ رہے ہیں. میں کراچی کے رہنے والے باسیوں کو برا نہیں کہہ رہی, میں کراچی کو چلانے والی گورنمنٹس کی بات کر رہی ہوں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب جی یہ جناب آپ اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں, صوبائی وزیر ہیں جی سعید غنی. یہ گئے ہوئے تھے اور ایک مال میں, اور وہاں پر ایک اوورسیز پاکستانی آیا ہوا تھا, اور اس نے ان کو جیسے ہی دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے شہر کو تباہ کر دیا ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. اور جب اس نے یہ سب باتیں کی تو سعید غنی لگاتار مسکراتے جا رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب میں اس پہ پتہ کیا سوچ رہی تھی کہ سامنے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, پانی نہیں ہے, بنیادی سہولیات نہیں ہے, برا حال ہے, اور آپ پھر بھی ایسے لوگوں کو جب کہیں گے کہ کراچی کی یہ سچویشن آپ نے کر دی ہے, جیسے یہ شہری پوچھ رہا تھا, تو یہ لوگ جس طرح سے مسکراتے ہیں نا, وہ مسکراہٹ بھی دل میں تیر کی طرح جھکتی ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہنس رہے ہیں ہماری بے بسی کے اوپر. اور اس سے بھی زیادہ مزیدار بات یہ کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا خیال ہے, یہ آپ کی رائے ہے, تو آپ کی رائے کیا ہے جناب؟ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ کو ٹوٹے ہوئے روڈز جو ہیں وہ سیدھے روڈ نظر آ رہے ہیں, یا آپ نے کوئی ایلیوژن کریٹ کی ہوئی ہے, یا آپ کے پاس کوئی 3D گلاسز ہیں جو آپ کو ہر چیز گیم کی طرح صحیح کر کے دکھاتے ہیں. ویسے ان سے سوال, بری بات ہے, میں اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں کہ پبلکلی لوگوں کو اس طرح بلانا, نعرے بازی کرنا, پیچھے پیچھے جانا, میں ایسی چیزوں کو کبھی سپورٹ نہیں کرتی. لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ پھر ان سے نہ پوچھا جائے, تو جب یہ لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں, تو میں تو سیدھی سچی بات کروں کہ کراچی والوں کا قصور ہے, جو ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ہر بار لے کر آتے ہیں. ایسا صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, آپ بھارت کی مثال لے لیں. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے جناب, آپ اندازہ کریں کہ بھارت کے اندر اس وقت 100 کروڑ سے 1 ارب سے بھی زائد افراد رہتے ہیں, اور آپ یہ اندازہ کریں کہ وہاں پہ ہندوؤں کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ وہاں پہ پاپولیشن ہے وہ مسلمانوں کی ہے. لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ بس نام کے مسلمان ہیں, معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے. وہ اتنے زیادہ وہاں پہ آپ سوچیں کہ اگر 30-40 کروڑ اس وقت مسلمان ہیں بھارت کے اندر, اس سے بھی زائد ہے شاید, اگر وہ سب لوگ مل کے, وہ لوگ وہاں پر مل کے صرف 10 کروڑ تو چھوڑیں, صرف چند لاکھ اکٹھے ہو جائے نا, تو گورنمنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں دن دہاڑے وہاں پہ ان کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. اب آپ ذرا اسکرین کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ساتھ میں چلتے ہوئے, اس میں آپ کو کچھ سکھ نظر آ رہے ہوں گے, ایک شخص ہاتھ باندھے نظر آ رہا ہوگا. بیسیکلی یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے کہ جہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے اور سکھوں کی تعداد انتہائی کم ہے, یہ ایک ہندو تھا جس نے سکھوں کے بارے میں اناپ شناپ بکا تھا, اور اس کے بعد سارے سکھ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے گئے اور انہوں نے جا کر اس شخص کی درگت بنائی اور اس سے معافی منگوائی. یہ ہوتی ہے یونٹی. اور وہاں کے مسلمان کیا کر رہے ہیں, ان کی بابری مسجد شہید کر دی گئی, سب کچھ کر دیا گیا, لیکن ان کے اندر جرت ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ جمعے کو جب وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ٹھڈے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پولیس والوں کے ہاتھوں, کوئی نہیں بولتا. اور یہ ان کی حالتیں ہیں. تو یہ ہوتی ہے یونٹی, جو کہ سب کو لے کر چلنی ہوتی ہے اور چیزوں کا خیال کر کے چلنا ہوتا ہے. لیکن خیر بہرحال کون دیکھتا ہے, کون پوچھتا ہے, لیکن ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ میں آج کی اگلی خبر پہ جاؤں, ایک خوشخبری آپ کو دیتی جا رہی ہوں. اسکرین کے اوپر آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے یہ کھڑا ہوا ایک شخص نظر آ رہا ہے. یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, بلکہ یہ ایکس US کرنل ہے. اس کا نام ہے اینڈی, اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا عمرہ جو ہے پرفارم کیا ہے آفٹر کنورٹنگ ٹو اسلام. اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب اس خبر میں ایک تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اور دن بدن اسلام جو ہے وہ سب سے موسٹ پاپولر جو ریلیجن ہے وہ بن رہا ہے. اس وقت کرسچینٹی نمبر 1 پہ تھی پہلے,
اور نمبر 2 پہ اسلام آ رہا تھا اور اس کے بعد باقی کمیونٹیز آ رہی تھی, باقی مذاہب آ رہے تھے. لیکن اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا, اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ گھبراتے بھی ہیں. لیکن اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں, انہوں نے بھی اسلام کے بارے میں, خدا کے بارے میں, وحدانیت کے بارے میں, توحید کے بارے میں بات کی ہے. جیسے کہ میں نے ایلن مسک کا ذکر کیا تھا, پھر میں نے ذکر کیا تھا جناب کے رونالڈو, انہوں نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لے لیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور جب انفلوئنشل پرسنالٹیز جن کے بہت لاکھوں کروڑوں فالوورز ہوتے ہیں, جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں یا وہ کنورٹ ہوتے ہیں, تو وہ باقی لوگوں کے لیے ایک بڑی مثال بنتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم مسلمان ہونے کے باوجود, حالانکہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمان کے طور پہ پیدا ہوئے, لیکن ہم اس چیز کو بچا کے نہیں رکھ رہے, سنبھال کے نہیں رکھ رہے, ہم دوسروں کے لیے ایسی ایگزامپل نہیں بنا رہے کہ کوئی ہم سے جو ہے نا متاثر ہو. بہرحال چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ. اب بات کر لیتے ہیں جی الطاف بھائی کی. الطاف بھائی کے ابھی بھی بہت دیوانے ہیں کراچی میں, لیکن عمران فاروق کو جب قتل کروایا گیا تھا تو اس کا جو سیدھا سیدھا شک تھا وہ الطاف حسین پہ آیا تھا. اب مصطفیٰ کمال ایک ایسی شخصیت تھے جو کہ الطاف حسین کے اس وقت بہت زیادہ قریب تھے, ان کے پاس فریکوینٹلی لنڈن جاتے بھی تھے. اب مصطفیٰ کمال نے اتنے عرصے کے بعد لب کشائی کر دیا جی, اور انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ ان کے قتل میں ملوث خود الطاف حسین تھے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا ہے کہ عمران فاروق کو الطاف حسین نے قتل کروایا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کروایا تھا, یہ سب کو پتا ہے, لیکن اتنے عرصے کے بعد آپ نے یہ ہمت جمع کی ہے کہ آج آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ کراچی میں پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نشے میں دھت الطاف حسین نے پارٹی کو 40 سال دینے والے عمران فاروق کو ان کی سالگرہ والے دن قتل کروا کے 17 ستمبر 2010 کو خود کو سالگرہ کا تحفہ دیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص خود کو سالگرہ کا تحفہ دینا جا رہا ہے اس صورت میں کہ وہ اپنے سب سے قریبی ساتھی کو قتل کروا دے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم جو ہے وہ ڈرامہ باز آدمی ہے, اور ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پر بانی ایم کیو ایم نے ناٹک کیا. وہ تو جس وقت الطاف حسین رو رہے تھے نا ان کے قتل کے اوپر, تو وہ جو ان کی فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ کس قدر جھوٹا ہے. بہرحال لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے اس پہ بات کیوں کی. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ان کو قتل کروایا گیا تو ایک کوڈ استعمال کیا گیا. عمران فاروق قتل کا کوڈ تھا ماموں کی صبح ہو گئی, یعنی اگلے جہان پہنچا دیا. تو بس استغفار, پولیٹکس کتنی ظالم ہے اور کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں. اللہ ہی ہم سب کو بچائے. بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پتا تھا کہ عمران فاروق کو کس نے مارا ہے, اس لیے انہوں نے قتل کے 15 دن تک بچوں کو چھپا کر رکھا. ڈاکٹر عمران فاروق کے بچے اب جوان ہو گئے ہیں. اچھا بات یہ کہ اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پتا تھا تو انہوں نے الطاف حسین کو پکڑا کیوں نہیں, کیوں سزا نہیں دی, کیوں آج تک وہ جو ہے وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں, یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. بہرحال اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ الطاف حسین نے میرا شہر تباہ کر دیا, کراچی. چلے انہوں نے تو تباہ کر دیا, تو آپ سب لوگوں نے کیا کیا, اور جو اب ہیں موجود وہ کیا کر رہے ہیں, اس سوال کا جواب بھی مجھے آپ لوگوں نے دینا ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری اچھی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.